الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. الصلاة والسلام على وسيله وخليفته وابن أمه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ولد ذات بن سلوى. الصلاة والسلام على حسين شہید لکشمن کربلا بھین دی چادر حاضر ہے تے وانج پتر کو کفان پوائے میں جان دیا نا پچن دسن احسان تو بھین تلائے بگیاں یہ شامیان کے لوٹ دن سن تنی بھین دی پاک ردائے آنکھیں اکبر کون تے کو کفن دیتا ہے کھنڈے پالن والی مائے دبیاں لہداریاں پون پتران دیاں تے ماں پیو کو ملدا چین بد نظراتوں محفوظ رویں دیتی ڈھیر دمائیں آدھا پیان شبیر دے پتر علی اکبر دا نئی والدہ مولدارین رب جانے کے مجبوری تو بدی جات رہنا. آج دی رات دھین بھیاں دی آپ کے جات دس اور جانا شبان کی تارمیں نیلہ اللہ نے اکبر قانون کبھی اکبر عطا یمن نے مبارکان کھیاں مدینے نے مبارکان کھیاں جن بھی مبارک بیتی خالی ہاتھ نہیں ہوئے لکھایا کہ ہوئے نا دھیان نہیں ہے اس نے نہیں خدا کروں نے سائن فیضا پوچھا شبیر کے امہ فیضا ایتھیں دے رہے ہیں اللہ نے میرے پتر عطا کیتا میری بہن مبارک نے دیتی سائن اللہ پتر دیتے شبیر نے لکھ ہم دے ہوں دی لوگ شبیر یہ رشتہ دار یا کوئی مبارک دے لے تو مبارکاں چلیندیاں نہیں سید دے مطابق جی بہن چلیندیاں نہ جو مردان دیس دیویاں دی بیگ ہے علی جے امیر کی دھیاں علمہ آرے میں بہن ہیں حسینہ نے کھاٹ میں بھی کوئی نہ محمد کا بندواز ساں حسن کا مدھیاں بیبیاں کی ہون کام برابر لیا میں نبی اولی اکبر دے شبیر چپ کر گئے کافی دیر بعد عالیہ سے اٹھی کلثوم اور گھر میں ساری زندگی اپنا تو
گرا دے بوئے تو خالی ہیں بابا نے انہوں نے چاند قدم نہ جائے کہ سین لے لائیں یا اکبر چاہ کے نا سجا قدمہ تک رکھ کے آمی یہ میرا اکبر میرا نہیں اکبر تیرا ہے شبیر آنے نے اتر میں دے چھڑیا لیکن 18 سال بعد میں بابا سنگا بی بی آکھا کلہ اکبر نے دو صدقہ کا نال دے سکتا ماں حسین کی لگا دو صدقہ بھی نال دے سکتا وقت گزرتا ہے جوان جناب عباس جنگ سکاندے ہیں آگے سین آکھیا حسین میں دیکھنا ہے کہ میرا اکبر لڑتا کھڑا ایسے کچھ میں لگیاں بہن بھراواں نہیں لڑتے جائے اکبر بار کیتا غازی آگے کیتا جب غازی بار کیتا ہے نا تو جب میرا سینے دے قریب ہے آدیا سن کرسی تو ہے بیبیاں دی جی اگر لگ جانا اگر نیزہ لگ جانا کیونکہ علی اکبر وہ ایک جن رات نو بہن بھرا ٹوٹ کے بوسے لیں گے ہم سکتے وہ ٹوٹ کے بوسے لیں گے چڑھ گیا محرم جمعہ کا روز اکاٹھ کی انجھے آلیا سین کھڑی ہے جو شدید کول آئی آندھے نے آلیا بہن اللہ دے راہ دی قربانی ہے جس دیر نہیں کرنی اندھے دیر نہیں کرنی آلیا سین دیئے حسین اتر تیرا ہے پڑھیا میں یہ آنکھیں کہ یہ تھوڑے جے سدن کر لوں خبریں سدن نئے شبیرہ میں کر لو پر جلدی کرنا ہے اللہ دے راہ دی قربانی بغیر ہاشمیہ چوں پہلا شہید جناب علی اکبر ملتان علی نوکرہ چوں پہلا شہید علی ابن حرم یہ تو علی ابن حرم شہید ہوئے ہیں نا ان کا کہ شبیر آ بیٹھے ہیں جس لئے دنیا میں جان لگتا ہے سجا حسین دے قدمہ تے رکھیا کھبا پیو تے قدمہ تے رکھیا جو چلے گئے ہیں نا یہ ہور پتر کی لاش جان لگا شبیر آندے نے نام ہور پیو پتران کی لاش نہیں جاندے میرے نانے دی شریعت انصاف نال ملتان والے دسو جیڑا امت کو شریعت دسدا پیا جدو اکبر دی لاش تے ہے کیویں چاہیے اس ماں دی گل بس تے علی دی نواں تھیاں صندوقاں دے در کھول بابا جان صندوقاں دے در کھول کے بیبیاں دی اکبر تیرا چاچا عبداللہ تجارت کے سلسلے سے جیڑے ملک کی جا رہا میں تیرے کان ہر ملک کی خوشاکاں مکینی اکبر میں تیرے کان ہر ملک کے سیرے منگائے اکبر میں تیرے کان ہر ملک کی مہنگیاں منگائیں اکبر بولت نہیں جو تو ہٹائیں اس نے کہا انہوں نے ایک باری ٹوٹا جا وقت مکان والے جو تیجا قدم چاہے نا چھوٹی سائنس سکینہ این نار پرلو دے نار گھٹ دیتی اکبر مرتے بٹھا ہے سکینہ دے پہ کرنی آدھی میں کو پرلو گزاوی دے گئے اکبر مندری لہائیے مندری لہا کر بہن دے ہاتھ جب چاندنی جب مدینے بنجے سورا کو دے گئے سائنہ دیئے نانو دے جنہ جیندہ مدینے بلنا ہوئے سائنہ دی راضی ہوئے جنہ مدینے جیندہ بلنا وہ بھی بھائیاں کی لڑی جناب شبیر اندن عباس میرے اکبر کا گھوڑا 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 لے بابا جان جناب عباس کا ہاتھ گھوڑے دی باغے چاہی مون 9 لاکھ جو ہے
عمر بنین دا بچڑا ہاتھ مار کے آندا تیرے حکم جو کھا گئے آج میں لڑ پواں اکبر آپ تے پاک بنا بابا نے جو پاک پڑھی ہے نا شبیر پڑھے آئے سبح للہ ما قسام بات ہے ما حافظ القدوس المالک العزیز الحکیم بھائی جان آخری لڑ پیا بنا ہے یا نماز پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون او ساڈا سجد جوانی چڑھیا علی اکبر اکبر ماں حسین کی دادی بس کبھی آج تو 25 سال 35 سال پیچھے چلے گئے انہوں کوئی گھوڑے کے سوار آ گئے تو میزبان جیڑا سی وہ باغ نہ ہوتا سی تو جب چڑھے آنے پھر وہ رکاب ہاتھ پانا ایک رکاب ایک باغ ہے شبیر آئے سیدنا اکبر چڑھا بابا چڑھان سیدنا اکبر چڑھا لالا چڑھان اکبر آندا بابا شرم آندی امام بڑھا پیوں رکاب پیر کیویں پاواں شبیر آندا اکبر نے نانا محمد بن کے چڑھا بستے رہو اکبر رکاب پیر پیر ہر مستور خیمہ چھوڑیا ماما دی نیت ایسا چڑھاؤں بھینا دی نیت ایسا چڑھاؤں ملتان والے ساریاں تو پہلے تو چھوٹے چھوٹے حق رکاب رنیے چڑھا سب مسلم دیاں دھیاں چڑھا منائیاں اے ہور مانے آج سادہ بابا ہو گیا بھائی جان ہر مستور کوئی محمد سمجھ کے ہفتہ تے بوسا دیں دیئے کو پہنا تے بوسا دیں دیئے سین سکینہ 6 بھاگ اسکر چار کیا دیئے میں گرا دیو میں اکبر نو اسکر بلا منائیاں اے حورمان اج اسکر جوان ہویا بستے رہو اے حورمان اج اسکر جوان ہویا بھائی جان اکبر اندر بابا کیویں حکم ہے شبیر اندر اکبر گھوڑا ٹور متا مڈی پھر کوئی بھین نہ مر ونجے میں اللہ جڑا اکبر دے ٹرون تے نہیں روندا بے شک کرتی برچھی تے نال ہوئے اکبر دا گھوڑا ٹرے شبیر نال ٹرے اکبر دا گھوڑا تیز ہوئے شبیر بھجنا شروع کیتا جدو پنجویں کنال تے گیا شبیر منہ تے پار زمین تے جھڑے عقل بار کے آنگر اکبرہ میری کمر تروٹ گئی ہے شبیر کو ڈھانگیا جی میں امبل ونین دے بچڑے دیتھا نکہنے دیتھا قدمہ تے حق رات کے آنگر کیا ٹر گئے پتا جدی کنڈ وینڈ ہے ساتھ مار کے پتار بلا چا میرا فضل گوا چا مہدان دلچ اکبر کو بچوا چا گاویاں دیں گی روتے ہیں سرے گاویاں دیں گی روتے ہیں سرے او پاون دی اکبر کو پرنا چا ان للہ و انا الیہ راجعون بذنب قضاء و تسلیم امرہ اشہر اصحاب الذین اذا اصابتهم مصیبہ اشہر محرم 2021 1443 ہجری کی شب عاشور مرکزی آستان مقدس دربار حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری رحمت اللہ علیہ مدینہ العالیہ ملتان میں
شب عاشور کی مجلس عزا برپا ہے۔ اب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے شہباز پاکستان، شاعر آل محمد، ذاکر اہل بیت جناب شہباز احمد نقوی۔ اور آج کی جو مجلس کی مناسبت ہے وہ سنت اذان شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی ادائیگی ہے۔ آخر میں اپنے مخصوص انداز میں مسائل بیان کریں گے اور سنت اذان شہزادہ علی اکبر ادا کی جائے گی بآواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ڈھل رہی ہے 10ویں کی رات، شاباش میری راغب، شاباش میرے جوان۔ ڈھل رہی ہے 10ویں کی رات، منبر حسین کی قسم رات نہیں ڈھل رہی، زینب کا وقت ڈھل رہا ہے۔ ساری رات علی کی بیٹیاں سر پر قرآن رکھ کے کہتی رہی ہیں رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، سورج نہ نکلنا کہ اجڑ جائے گی زینب۔ جو رات بیت رہی ہے جس کی خوش لمحے باقی ہیں، اس رات کو مشرق حسین کی غربت کی قسم حسین نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ عبادت الہی کے لیے، ایک حصہ اصحاب باوفا کے لیے، ایک حصہ آل ابا کے لیے۔ پہلے حصے کو مکمل کیا، دوسرے حصے کی جانب آیا، اصحاب کو بلایا، آواز عباس میرے سارے صحابی اکٹھے کرو۔ حسین کے سارے صحابی اکٹھے ہوئے۔ حسین کہتے ہیں جو مدینے سے اس لیے آیا تھا کہ میں محمد کا نواسا ہوں، میں فتح لوں گا، مال و زر ملے گا، مجھے چاہیے وہ واپس لوٹ جائے گا۔ میں جنگ جیتنے کے لیے نہیں، میں موت کے سفر پہ آیا ہوں۔ جس کا دل چاہے چلا جائے، حسین ناراض نہیں ہوگا۔ مجھے منبر کی قسم کوئی نہیں اٹھا۔ اب حسین نے لہجہ بدلا، جملے بدلے، آواز ایک جو اس لالچ میں چلا تھا کہ اگر شہید ہو گئے تو جنت ملے گی، جوانان جنت کا سردار ہے، میں حسین اسے جنت کی رسید لکھ دیتا ہوں، وہ واپس چلا جائے۔ جب کوئی صحابی نہیں اٹھا نا، اب حسین کی آواز آئی عباس چراغ گل کر دو۔ ماتم کی تیاری کرنا، عباس چراغ گل کر دو۔ عباس نے چراغ گل کیا۔ آواز آئی جو میری شرم سے نہیں اٹھ رہا تھا، اب مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا، میں وعدہ کرتا ہوں ناراض نہیں ہوگا، جسے جانا ہے چلا جائے۔ مجھے منبر کی قسم 88 سال کا ضعیف حبیب ابن مظاہر اٹھا، دونوں ہاتھ حسین کے قدموں پہ رکھے، آواز مولا بار بار یہ کیوں کہتا ہے چلے جاؤ، یہ کیوں نہیں کہتا دشمنوں کے سر اتار کے تیرے قدموں میں ڈال دے۔ حسین نے آسمان کو دیکھا، آواز میرے اللہ جیسے صحابی مجھے ملے ہیں ایسے کسی نبی کو نہیں ملے۔ جی بھر کے باتم کرنا، 10 دن روتے رہے، 10 دن اکبر بھی تھا، قاسم بھی تھا۔ یہ الوداعی ماتم ہے، کچھ گھنٹوں کے بعد نہ اکبر رہے گا، نہ قاسم رہے گا، نہ اور محمد رہے گے۔ کوشش کرنا فرصت دے سکے۔ حسین نے ایک کو دعا دی، رات کے تیسرے حصے کے قریب آیا، میرا غریب کربلا حسین ایک خیمے میں دیکھتا ہے، کسی خیمے میں قاسم کی ماں قاسم کر رہی ہے،
قاسم سب سے پہلے تم قربانی دینا. اسی خیمے میں اصغر کی ماں اصغر کو تیار کر رہی ہے. اصغر تیرا سن چھوٹا ہے, ایسی جنگ کرنا کہ دنیا یاد رکھے. اسی خیمے میں اونا محمد کی تیاری ہو رہی ہے. ایک خیمے میں علی کی بیٹی ام کلثوم بیٹھی ہے. کبھی کبھی آسمان کو دیکھ کر میرے اللہ میرے پاس بھی اولاد ہوتی, صبح ہر بہن بھائی قربانی دے گا, اور میرے پاس اولاد کوئی نہیں. جملہ سنا مولا عباس نے. ام کلثوم کے خیمے میں آیا, دونوں ہاتھ قدموں پر رکھ کہتے ہیں آقا زادی وعدہ رہا, جب کل میں میدان میں جاؤں گا میں کہوں گا میں کلثوم کی قربانی ہوں, اور میں علی کی بیٹی کی قربانی ہوں. اور بقیہ سے بطول کی آواز آئی, عباس تیرے بھی صدقے, تیری وفا کے بھی صدقے. حسین ایک اور خیمے کے قریب آیا, دیکھا 74 سال کی ضعیف فضا ہے. بہت ماتم کرو گے آج کی رات بھی ذاکر پڑھے تو تم رو گے. ہاں اتنا کافی نہیں کہ الوداعی رسمیں ہو رہی ہے. ایک اور خیمے میں آیا حسین, 74 سال کی ضعیف فضا, سفید بال کھولے ہوئے, آسمان کو دیکھ کے رو کے کہہ رہی ہے میرے اللہ مجھے کیا پتا تھا حسین اتنا غریب ہو جائے گا. میرے اللہ مجھے کیا پتا تھا حسین اتنا غریب ہو جائے گا. اور میرے وطن میں 4 بیٹے تھے, مجھے معلوم ہوتا میں چاروں لے آتی. جملہ سنا حسین میں, حسین خیمے میں داخل ہوا, آواز اماں یہ بتا کر سب کس پہ فدا ہوں گے. آواز مولا آپ پر فدا ہوں گے. کہا یہ بتا میں افضل ہوں یا ان میں فدا ہونے والے افضل ہیں. کہا مولا ان سے افضل آپ ہیں. آواز اماں پھر یہ حسین کا وعدہ ہے, کل جب میں مقتل میں جاؤں گا میں کہوں گا میں فضا کا بیٹا ہوں. فضا کی چیخ نکلی, آواز آئی او کریم ماں کے کریم بیٹے. شاباش, ماتم کرتے ہیں نا. ایک اور خیمے کے قریب گیا میرا حسین. ام المصائب بی بی زینب کا خیمہ ہے. حسین نے پردہ ہٹایا, زینب قرآن پڑھ رہی تھی. حسین اندر داخل ہوا, زینب نے قرآن کی زیست کو بند کیا. حسین سے کہتے ہیں حسین بھائی سامنے بیٹھ. حسین کہتا ہے قرآن کیوں بند کر دیا ہے. آواز ہے ناطق قرآن جو آ گیا ہے. ہائے ہائے ہے لفظ جس انداز میں ماتم کرو تمہاری مرضی ہے. آواز ہے ناطق قرآن جو آ گیا ہے. حسین میرے سامنے بیٹھ, میں تیرے چہرے کی تلاوت کروں. بہن بھائی سامنے بیٹھ گئے. بہت دیر حسین زینب کو دیکھتا رہا, زینب حسین کو دیکھتی. بہت دیر کے بعد حسین کہتے ہیں زینب میں ہر خیمے میں گیا, مجھے ہر اولاد ماں کے پاس نظر آئی. کہیں بھی 3 سال کی سکینہ نہیں ملتی. آج رونے آیا ہے, کہیں بھی 3 سال کی سکینہ نہیں ملتی. زینب کہتی ہے ابھی تھک ہار کے میری پشت کے پیچھے سو گئی ہے, اور مجھے غربت حسین کی قسم سونے کا لفظ آیا. 3 سال کی سکینہ تڑپ کے اٹھی, چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کے لوگ کہتے ہیں پھوپھی اماں انصاف کر, انصاف کر. جس کا باپ ایک رات کا مہمان ہو اس بیٹی کو نیند آتی ہے, اور میں تو اب بھی دعا مانگ رہی ہوں. اللہ کرے 10 محرم کی صبح نہ ہو, اللہ کرے میرا بابا سلامت. حسین کہتا ہے سکینہ سکینہ میرے سینے سے لگ جا. سکینہ نے دونوں بازو حسین کی گردن میں ڈالے. حسین کہتے سکینہ آخری بار باپ کے سینے پہ سو دے. آواز بابا کل سے کہاں سوں گی. حسین کہتا کل سے ترتیب بدل جائے گی, تم ماں باپ کے پاس سونا. آواز ماں باپ کے پاس تو اصغر سوتا ہے. حسین کہتا ہے اصغر میرے پاس سوئے گا. سکینہ کل شام کو ماحول بدل جائے گا. سکینہ کل شام کو سجاد قیدی ہو جائے گا. سکینہ کل شام کو سجاد کو تعزیے آنے لگیں گے. سکینہ میرے بیٹے کو پریشان نہ کرنا, جہاں سجاد
سجاد لے جائے چلی جانا، سجاد سے سوال نہ کرنا، سجاد سے سوال نہ کرنا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے ہاتھ باندھے، آواز بابا ہر ایک سے کہہ، ہر ایک سے کہہ وہ سجاد کے ساتھ چلا جائے، مجھے کربلا میں رہنے کی اجازت دے دے۔ حسین کہہ رہے سکینہ تو کربلا میں رہ کے کیا کرے گی؟ جو کہتی ہے بابا آباد مدینے میں آپ مجھے نانا محمد کے ایک صحابی کی کہانی سناتے تھے۔ کوئی ابو ذر نام کا صحابی تھا، اسے جنگل میں موت آ گئی تھی، اس کی بیٹی ساتھ تھی۔ جب کوئی قافلہ گزرا، اس کی بیٹی راستے میں کھڑی ہو گئی، اس کی بیٹی نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کے کہا تھا مدینے والے محمد کا صحابی مارا گیا، قافلہ رک گیا تھا، ابو ذر کو کفن مل گیا تھا، اس کی بیٹی کو سہارا مل گیا تھا۔ حسین کہتے سکینہ تو کیا کرے گی؟ آواز کل تیری شہادت کے بعد کربلا کے راستے میں کھڑی ہو جاؤں گی اور کوئی قافلہ گزرے گا اور میں کہوں گی جسے بطول نے چکیاں بھی اس کے بالا تھا، ماتم کرتا تھے سکنے میں درد نہیں ہوتا، ہاں ماتم کی تیاری کر، اور جسے بطول نے چکیاں بھی اس کے بالا تھا وہ حسین مارا گیا۔ حسین کہتے سکینہ نہ میرے نصیب میں کفن ہے، نہ تیرے نصیب میں چادر ہے، بس جہاں سجاد لے جائے چلی جانو۔ ایک ایک بی بی سے رخصت ہو کر غریب کربلا آیا اپنے خیام سے باہر۔ ہاں سید بیٹھے جتنے بھی، مجھے اجازت ہے میں شبیہ محمد کے لیے 4 لفظ کہتا ہوں، پتہ نہیں تم کیسے سنو گے، اتنا سن لو۔ جب لٹ پھٹ کے آئی نا علی کی بیٹی مدینے میں، روز اتنا پیارا تھا اکبر، میں نے کہہ دیا تو نے سن لیا، جسے اس کی ماں نے 18 ملکوں میں پالا تھا، روزہ رسول پہ آئی، اٹھنی زینب قیدے نبھا کے روزہ رسول پہ آئی، دونوں ہاتھ قبر رسول کے، کہنا تو یہ چاہیے تھا نا زمانے کے رسول، امت کے باغی کی بہن واپس آ گئی۔ وہ کہتے زمانے کے رسول جو تیری کچھ نہیں لگتی وہ واپس آ گئی ہے، زمانے کے رسول شام کی قیادت واپس آ گئی ہے۔ رسول کے 2 ہاتھ قبر سے باہر آئے، زینب کے سر پہ رکھے، زینب نے طرف کے کہا نانا اپنے ہاتھ اٹھا، آواز ہی میں نے پیار دیا ہے، اور منہ پہ ماتم کر کے کہتے ہیں میرے پہلو میں تو محرم نہ ہوتے اور میں سر سے چادر اتار کے دکھاتی، امت نے میرے ساتھ سلوک کیا کیا ہے، شاباش ماتم کی تیاری کرو، امت نے میرے ساتھ سلوک کیا کیا۔ رسول کی آواز زینب وہ کون سا درد ہے جو تجھے بہت رلاتا ہے؟ زینب وہ بھی کہتی ہے نانا تیری نبوت کی قسم، علی بادشاہ کی ولایت کی قسم، حسن بادشاہ کی مسمومیت کی قسم، حسین کی غربت کی قسم، بھول جاؤں گی میرے سر سے چادر اتری، بھول جاؤں گی میرے 2 لاڑ 12 میل دور جا گرے، بھول جاؤں گی اصغر کو تیر لگا، بھول جاؤں گی میرے خیموں کو آگ لگی، نانا لیکن ایک درد ہے، ایک درد ہے، پتہ نہیں کیسے سنو گے نانا، ایک درد ہے جو مجھے قبر تک لائے گا۔ آواز زینب کون سا درد؟ آواز تیری نبوت کی قسم، کربلا سے شام تک کے سفر میں، کربلا سے شام تک کے سفر میں 36 شہروں میں، 72 بازاروں میں، 144 گلیوں میں، 288 موڑوں پر، اور دن میں 9 مرتبہ علی اکبر کا قاتل اور میرے سامنے آتا بھی تھا، مسکراتا بھی تھا، اور مسکرا کے کہتا تھا میں نے تیرا شاباش 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 مالک تیرے آنسو قبول کرے، اور میں نے تیرا اکبر مارا۔ فرمان ہے بادشاہوں کا، ذاکر کو چاہیے احتیاط سے اکبر کی شہادت پڑھے۔ کسی نے پوچھا مولا کیوں؟ ہائے شیخ مہدی ہے کربلا کا متولی، وہ روایت کرتا ہے ہندوستان سے قافلہ آیا، مجھے کہنے لگے شیخ مہدی قبر حسین پہ ہاتھ رکھ کے
ہمیں اکبر کی شہادت سنا۔ شیخ میں نے کہتا میں کھڑا ہوا، میں نے ایک ہاتھ قبر حسین پہ رکھ کے اکبر کی شہادت شروع کی۔ سننے والے سنتے سنتے بے ہوش ہو گئے، میں پڑھتا پڑھتا بے ہوش ہو گیا۔ عالم خواب میں دیکھا زمانے کا رسول آیا ہے، میں قدم بوسی کے لیے آگے بڑھا، رسول نے منہ ادھر کر دیا، میں ادھر آیا، رسول نے منہ ادھر کر دیا، میں ادھر آیا، رسول نے منہ ادھر کر دیا۔ میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، زمانے کے رسول تیرے نواسے کی قبر میں جھاڑو دیتا ہوں، مجھ سے ناراض ہے؟ رسول نے رو کے کہا شیخ مہدی اکبر کی شہادت تو نے پڑھی ہے، آواز ایک غلط پڑھی ہے۔ لوگ کہا مجھے اپنی نبوت کی قسم تو نے جو کچھ پڑھا صحیح پڑھا، آواز مالک پھر ناراض کیوں ہے؟ رسول کہتا ہے کیا کروں تیرے پڑھنے کا، جب سے تو نے شہادت پڑھی ہے کبھی شام میں زینب بے ہوش ہو جاتی ہے، کبھی کربلا میں حسین اور میری بیٹی زہرا زخمی پہلو کے ساتھ، اور کبھی شام شاباش مالک تمہارے آنسو قبول فرمائے، میری بیٹی زہرا زخمی پہلو کے ساتھ کبھی شام جاتی ہے، کبھی کربلا آتی ہے، کبھی شام جاتی ہے، کبھی کربلا آتی ہے۔ نہیں پڑھتا کس انداز میں دسویں کی رات ڈھلی، ہم آتے ہیں بیت استاد محترم کا جملہ پڑھ رہا ہوں، ڈھل گئی دسویں کی رات، حسین نے ڈھلتی ہوئی رات کو دیکھا اور طلوع ہوتی ہوئی سحر کو دیکھا، پھر 18 سال کے اکبر کو دیکھا۔ حسین کہتے ہیں اکبر لہجہ محمد میں زندگی کی آخری اذان دے، شاید مسلمانوں کو سمجھ آ جائے کہ میں محمد کا کچھ لگتا ہوں۔ اکبر اٹھا کربلا کی ریت سے، کربلا کی ریت سے تیمم کیا، ایک مرتبہ بابا حسین کو دیکھا، آواز آئی اکبر اذان شروع کر، ہائے ہائے اکبر اذان شروع کر۔ اکبر ایک اونچے ٹیلے پہ چلا گیا، اکبر نے پہلی مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ
تیری بہنیں مجھے دیکھ بھی رہی ہیں، میری آواز بھی سن رہی ہے، کچھ ایسا کر میں اپنی بہن سورا کو دیکھوں، وہ میری آواز سنے۔ حسین نے 2 انگلیاں بلند کی، آواز آئی اکبر میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ، اذان بھی دے۔ اکبر نے دوسری مرتبہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشہد اشہد ان امیر المؤمنین وامام المتقین وقاتل المشرکین علی ولی اللہ
अकबर ने अज़ान मुकम्मल की, हुसैन ने फज्र की नमाज पढ़ाई, अकबर का बाजू पकड़ा, दूर टीले पे ले गया। अकबर तेरी कितनी उम्र है? अकबर कहता बाबा 18 साल। अकबर मेरी उम्र कितनी है? बाबा तू ज़ईफ़ है। आवाज अकबर बहुत जिएगा तो मुझ जितना। अकबर कहते बाबा ना तो इब्राहिम है ना मैं इस्माइल हूँ, मुझे मौत की इजाजत दे, मैं मौत के सफर पे जाता हूँ। आवाज अकबर पहले अपनी माँ से इजाजत ले ले, और रोने वालों माँ का लफ्ज आया। अकबर कहते बाबा एक माँ से तो मैंने रात इजाजत ले ली थी। हुसैन तो कहता तुझे किसने कहा तेरी 2 माएँ हैं? तेरी माँ तो ज़ैनब है। आवाज नहीं बाबा, ज़ैनब मेरी पालने वाली माँ है, मेरी माँ लैला है जिसने मुझे जन्म दिया है। हुसैन कहता है अकबर तुझे किसने बताया? आवाज रात मैं और चाचा गाजी पहरे में थे, चाचा गाजी ने मुझे कहा अकबर कुर्सी ले आ। बाबा मैं कुर्सी ले आया। चाचा ने कहा अकबर कुर्सी पे बैठ। बाबा मैं कुर्सी पे बैठ गया। जब कहा मैं कुर्सी पे बैठ गया, हुसैन कहता है अकबर कुर्सी एक थी, तू कुर्सी पे बैठा, मेरा भाई अब्बास तू कुर्सी पे बैठा, मेरा भाई अब्बास। आवाज मैंने तो बहुत कहा था कि तू चाचा है, तू कुर्सी पे बैठ, मैं जमीन पे बैठता हूँ। बाबा मेरे चाचा ने कहा अकबर तुझे अकबर समझ के नहीं, तू मोहम्मद बन के कुर्सी पे बैठ, मैं अली बन के जमीन पे बैठता हूँ। हुसैन कहता फिर क्या बैठ गया? चाचा जमीन पे बैठ गया। चाचा ने कहा अकबर अपने चेहरे से नकाब हटा। बाबा मैंने पहला नकाब हटाया, मेरे चाचा की आंखों में आंसू उभरे। मैंने दूसरा नकाब उठाया, मेरे चाचा के आंसू तेज हुए। मैंने तीसरा नकाब उठाया, मेरे चाचा के आंखों से बरसात होने लगी। मैंने आखिरी नकाब उठाया, मेरे चाचा की आवाज आई वो तो मर जाएगी, वो तो मर जाएगी। मैंने कहा चाचा कौन मर जाएगी? आवाज अकबर वो माँ मर जाएगी जो 18 साल से इंतजार में है। कभी तो अकबर मुझे माँ कह के सलाम करे, तेरी माँ लैला है, वो तीसरा खैमा उसका है, जा अकबर एक बार माँ को मिल ले। आवाज फिर क्या हुआ? आवाज बाबा मैं चलता हुआ माँ लैला के खैमे के सामने आया। मैंने पर्दा उठा के देखा, मेरी माँ लैला मुसल्ले पे बैठी थी, सफेद बाल खोले हुए, कभी कभी आसमान को देख के रो के कहती थी क्या हुआ जो पाला ज़ैनब ने, है तो मेरा। क्या हुआ जो पाला ज़ैनब ने, है तो मेरा। हुसैन कहता फिर क्या हुआ? क्या बाबा मैंने दोनों हाथ माथे पे रखे, कहा अम्मा मेरा सलाम, अम्मा मेरा सलाम। मेरी माँ ने सर उठा के मुझे देखा, मैंने फिर कहा अम्मा मेरा सलाम। मेरी माँ अपनी जगह पे खड़ी हो गई। मैंने फिर कहा अम्मा मेरा सलाम। मेरी माँ मेरे करीब आई, मैंने फिर कहा अम्मा मेरा सलाम। देर तक मेरे चेहरे को देखती रही, फिर रो के कहती है जवान सलाम मुझे किया है या खैमा भूल गया है? तेरी माँ ज़ैनब का खैमा आ गया है। मैंने कहा अम्मा मुझे चाचा गाजी ने बताया है और तू भी मेरी माँ है। मेरी माँ ने झोली उठाई, दुआ मांगी मेरे अल्लाह अब्बास का फजल सलामत रहे जिसने मुझे अकबर मिलाया। आवाज आई या अकबर मेरे खाने में आ। हुसैन कहते फिर क्या हुआ? क्या बाबा मेरी माँ जमीन पे बैठ गई, मुझे कहती अकबर आ मेरी गोद में बैठ। मैंने हाथ बांध के कहा अम्मा तू ज़ईफ़ है, मैं 18 साल का हूँ, मैं तेरी गोद में कैसे बैठूं? जवान बेटे माँ की गोद में नहीं बैठते। मेरी माँ ने रो के कहा जवान होगा तो ज़ैनब के लिए और मेरे लिए तो आज पैदा हुआ है। अकबर मैं प्यार करना चाहती हूँ, आ मेरे जानू पे अपना सर रख। अकबर जानू पे सर रख गया। आवाज फिर क्या हुआ? कहा बहुत देर में पेशानी पे बोसे देती रही, फिर मुझे कहते हैं
अकबर में ज़रीफ ना होती, तुझे ज़हमत ना देती। वो तबरुकात का संदूक है, वो उठा के मेरे पास ले आ। बाबा मैं संदूक लेके आया, मेरी माँ ने संदूक को खोला, एक कुर्ता निकाला 1 साल के बच्चे का, दूसरा कुर्ता निकाला 2 साल के बच्चे का, तीसरा कुर्ता हाँ मातम की तैयारी करना, तीसरा कुर्ता निकाला 3 साल के बच्चे का, चौथा कुर्ता निकाला 4 साल के बच्चे का। मैंने कहा माँ ये छोटे छोटे कुर्ते किसके हैं? मेरी माँ लोग कहते साल में एक ईद आती है, हर ईद में तेरा एक कुर्ता बनाती थी। शायद अकबर मुझे आके माँ कहे शाबाश, जो आज की रात नहीं रोएगा कब रोएगा। शायद अकबर आके मुझे माँ कहे बाबा ये 18वां कुर्ता पहना हुआ है। आवाज है या अकबर, तेरी दूसरी माँ ज़ैनब से इजाजत ले। वो सब ज़ाकिरीन पढ़ते थे। खैमे के बाहर लेके खड़ा हो गया हुसैन अकबर को, आयत पढ़ी इन्नमा इल्लल्लाह है। ज़ैनब के कानों में आवाज पहुंची, आवाज है यम्मा फिज़ा देख गुर्बत में किसने सवाल किया है। फिज़ा ने पर्दा हटाया, मुंह पे मातम शुरू किया, आवाज है आकाज़ादी उजड़ गई। सवाल ही हुसैन है, साथ अकबर है। आवाज है अंदर ले आओ, दोनों अंदर आए। ज़ैनब ने खड़े होकर इस्तकबाल किया। हुसैन कहते ज़ैनब बहन, भाई बहनों को कुछ दे के लेते नहीं, लेकिन करबला में तेरा भाई गरीब हो गया है। 18 साल पहले तुझे एक अमानत दी थी, आज वापस मांगने आया हूँ। ज़ैनब कहते हुसैन कल भी तेरा था, आज भी तेरा है। आवाज है या ज़ैनब अकबर को तैयार करे, मैं अकबर की शादी कर रहा हूँ, अकबर को तैयार करे। दोनों बहन भाइयों ने मिलकर अकबर को सजाना शुरू किया। कहीं से 3 साल की सकीना आ गई। आवाज है बाबा क्या कर रहा है? आवाज है अकबर की शादी कर रहा हूँ। बाबा किसके साथ? तो कहते हैं मौत के साथ। मौत का लफ्ज आया, दौड़ती हुई सकीना अपने उठाने में गई, एक छोटी सी पोटली उठा लाई, पोटली को खोला, एक सेहरा था, एक कंगना था। आवाज है अकबर जरा नीचे बैठ, और तेरा कद बुलंद है और मेरा कद छोटा है। अकबर नीचे बैठ गया और हाथ में कंगन बांधा और माथे में सेहरा बांधा। हुसैन कहती है क्या कर रही है? कहा मदीने से चली थी, सुगरा ने कहा था जब बाबा अकबर की शादी करे और मेरी जानिब से सेहरा बांधना, मेरी जानिब से परशराम, मेरी जानिब से पल्लू बांधना। सज गया हुसैन का अकबर। दस्तार की जानिब हाथ आया, इधर से हुसैन ने हाथ बढ़ाया, उधर से ज़ैनब ने हाथ डाला। हाय दुआ करो मैं फंस जाऊं। इधर से हुसैन ने, इधर से ज़ैनब ने। ज़ैनब कहती है मैं पहनाऊंगी, हुसैन कहते हैं मुझे पहनाने दे। ज़ैनब कहते हैं मैंने 18 साल पाला है, मुझे पहनाने दे। हुसैन कहते हैं ज़ैनब बारात की दस्तार होती फिर तू पहना देती, ये मौत की दस्तार है, अगर तूने पहनाई तारीख में आ जाएगा। हुसैन इतना गरीब हो गया था कि बेटों को दस्तारें माएँ मांगती रही, दस्तार मुझे बांधने दे। ज़ैनब ने दस्तार का पल्लू छोड़ा। हुसैन ने अरब के दस्तूर के मुताबिक एक पल्लू बना रखा। हुसैन ने पहला बल दिया, यासीन सदके हुई। हुसैन ने दूसरा बल दिया, मुज़म्मिल सदके हुई। हुसैन बल देता रहा, कुरान तवाफ करता रहा। जब सर के बल मुकम्मल हो गए, अरब के दस्तूर के मुताबिक जो पल्लू छोड़ा था तातुल हनक से बल दिया। हुसैन की आवाज आई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 18 साल की जवानी अलविदा, हाय मेरा बेटा अलविदा। और शहजादियों ने हाला माना। किसी की आवाज आई वाह गुलबता, किसी की आवाज आई वाह शबाबा। मुझे अल्मे अब्बास की कसम हबीबी ने हाथ से मातम किया। ज़ैनब ने 2 पत्थर हाथों में पकड़े हुए थे, सर पे मातम भी कर रही थी, आसमान को देख के कह भी रही थी मेरे अल्लाह तू भी अकबर है, मेरा अकबर भी दे। और मैंने इसे पर्दों में पाला है। अकबर घोड़े पे सवार
دیکھا، گھوڑے کو خیام کے صحن میں لا، میرے سامنے سوار ہو۔ اکبر گھوڑے کے خیام میں حسینی کے صحن میں آیا، اکبر گھوڑے پہ بیٹھا، سیدانیوں نے حالہ باندھا، وہ اکبر کا گھوڑا نہیں تھا، اکبر کا جنازہ تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے واحد شہید ہے جو 70 بار خیمے سے باہر آیا، اور کبھی زینب بلا لیتی، کبھی کلثوم بلا لیتی، کبھی لباب بلا لیتی، کبھی رقیہ بلا لیتی، بہت مشکل سے اکبر خیمے سے چلا، گھوڑے پہ بیٹھا، میدان کی جانب چلا۔ اکبر نے گھوڑے کو مہمیز کیا، گھوڑا تیز ہوا، اکبر کا گھوڑا آگے آگے، حسین پیچھے پیچھے۔ اکبر نے اور گھوڑا تیز کیا، حسین نے دوڑنا شروع کیا، اکبر نے گھوڑے کو ریڑھ لگائی، حسین کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے۔ اچانک اکبر کے گھوڑے کے سامنے ایک برقع پوش بھی آئی، جس کے ماتھے پہ موت کی پٹی تھی، جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ تھا، جو لوگ کہتی اکبر اپنے گھوڑے کو آہستہ چلا، اور میں نے چکیا بھی اس کے بالا ہے، اور مڑ کے دیکھ میرا حسین۔ اب جو اکبر نے مڑ کے دیکھا، گھوڑے سے اٹھا، بابا میں اجازت لے کے آیا، تو پیچھے کیوں آ گیا؟ اس نے کہتا اکبر تو ہوتا مجھ جتنا ضعیف، تیرا کوئی ہوتا 18 سال کا بیٹا، تجھ سے موت کی اجازت مانگتا، میں دیکھتا ہوں تو اجازت کیسے دیتا۔ بس وہ مشکل سے حسین جھکا، اکبر میدان میں آیا، نہیں پڑھتا اکبر نے کس انداز میں جنگ کی، نہیں پڑھتا کتنی بہادری سے جنگ کی۔ اچانک اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل لگا، اکبر کے بغور رکاب نے چھوڑے، اکبر کی آواز ہے بابا میرا آخری سلام۔ اکبر گھوڑے سے گرا، حسین ٹیلے پہ گرا، زینب کو خیمے میں غش آیا۔ علامہ باقر مجلسی لکھتے ہیں مجھے نہیں پتا حسین اکبر کی لاش پہ کیسے پہنچا۔ پدر بر لاش پسر، پدر بر لاش پسر، کونی بکونی زانو بزانو، حسین اکبر کی لاش پہ ایسے آئے جیسے 6 مہینے کا بچہ گھٹنیوں چلتا ہے، چلتا آ رہا ہے حسین۔ آنکھوں سے بینائی ختم ہو گئی، کبھی دائیں جاتا ہے، کبھی بائیں جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اکبر مجھے آواز دے، اکبر تیرے بغیر مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اچانک ایک راہگیر آیا، اس نے کہا جو وہاں شباب کا ماتم کر رہا تھا، حسین کہتے ہیں تیرا بھی کوئی جوان مارا گیا؟ آواز ہی میں جوان، میرا جوان نہیں، میں ایک جوان کو گرتے ہوئے دیکھ کے آ رہا ہوں۔ حسین کہتے ہیں کوئی نشانی بتلا، آواز گلابی رنگ کی دستار باندھی ہوئی تھی۔ حسین کہتے ہیں میں نے تو سفید پہنائی تھی، ہائے 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 میں نے تو سفید پہنائی تھی، امت نے گلابی کر دی ہوگی، نہیں پوچھ کرتا کس طرح۔ اکبر کی لاش پہ آئے، اکبر کو دیکھا، اکبر میں آ گیا ہوں، جی بابا بسم اللہ۔ آواز اکبر اپنے سانس روکنا، تیری پھپھی سے وعدہ کر آیا ہوں، تجھے زندہ خیام میں لے جانا ہے۔ اکبر کہتے ہیں بسم اللہ۔ آواز اکبر اپنے دونوں بازو میری گردن میں ڈال۔ اکبر نے ایک بازو گردن میں ڈالا، ایک ہاتھ اکبر کا سینے پہ ہے۔ آواز اکبر دوسرا بازو بھی ڈال۔ آواز بابا میری مجبوری ہے۔ آواز اکبر کیسی مجبوری؟ کہا ایک ظالم نے برچی کا پھل مارا، یہ کیا کہ توڑ دیا، سنا ہے تیرا باپ بہت صابر ہے، آج دیکھتے ہیں برچی کیسے نکالتا ہے۔ آواز اکبر پھر کیا پروگرام ہے؟ کہا بابا بسم اللہ۔ حسین نے برچی کے پھل میں ہاتھ ڈالا، پھل کو ہلایا، اور خالی پھل نہیں ہلا، اکبر کا لاشا ہلا، اکبر کا لاشا نہیں ہلا، زمین کربلا ہلی۔ حسین نے برچی کے پھل کو اٹھانا چاہا، اکبر کی لاش ساتھ ساتھ اٹھتی آئی، حسین نے دوبارہ زمین پہ رکھی۔ آواز اکبر ناراض نہ ہونا، مجھے حسین کی مجبوری ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے ایک گھٹنا اکبر کے سینے میں رکھا اور دونوں ہاتھ برچی کے پھل میں ڈالے، یا علی کہہ کے پھل کو